شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، شعبان کا مہینہ اخیر ہے اور رمضان کا مہینہ بالکل آنے کے قریب ہے. سال گزر گئے، دوبارہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا ہے. کچھ دن باقی ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے برکات سے محروم نہ کرے. چونکہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تبھی سے دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں رجب اور شعبان کے اندر زندہ رہ سکوں اور ماہ رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھا سکوں. تو جب حضور دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی تو دعا کرنا چاہیے. اسی لیے چند دن باقی ہیں، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے برکات سے محروم نہ فرمائے. رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرمائے. خاص میرے بزرگوں، جب تک انسان اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں بناتا ہے، اوقات نہیں بناتا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اگر نہیں رکھتا ہے اپنے پاس میں، تو یوں ہی زندگی بسر کرتا ہے جیسے کہ جانور زندگی بسر کرتے ہیں. کیونکہ جانوروں کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہے زندگی بسر کرتے ہیں، جب چاہے سو جاتے ہیں، جب چاہے جاگ جاتے ہیں، جب چاہے بھوکے رہتے ہیں، جب چاہے کھاتے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی بھی وقت متعین نہیں ہوتا ہے. ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے رات کو جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور تمہاری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا اور رات کو لباس کا ذریعہ بنایا. یعنی رات اللہ نے دنیا پر ایسے چھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا والوں کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو اس کو جیسے کہ ہم جب کپڑا پہن لیتے ہیں تو ہمارے بدن ڈھک جاتے ہیں، باہر سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو بھی لباس بنا دیا ہے کہ باہر کی کوئی چیز تمہیں نہ دیکھ سکے، نہ تم باہر کی کسی چیز کو دیکھ سکو. تو اس وجہ سے جانوروں کو بھی رات کو نیند آ جاتی ہے، وہ بھی سو جاتے ہیں، ورنہ جانوروں کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے لمحات کا ٹائم ٹیبل فکس نہ کرے، اوقات نہ بنائے اپنے وقت گزارنے کا، تو اس صورت میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو اس سے پہلے جتنے رمضان ہمارے گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے وقت بنایا ہو سکتا ہے نہ بنایا ہو. آئیے، وقت مختصر ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ اس سے ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے اس رمضان کو خوبصورت بنا سکیں اور اس رمضان سے ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان ہم نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم تتقون، تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو، نیک اور پرہیزگار بن سکو. تو جب اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کے لیے ہمیں اور آپ کو رمضان عطا کرتے ہیں، اگر ہم اس رمضان کو اپنے حساب سے گزاریں گے
اور کوئی ٹائم ٹیبل ہمارا نہیں ہوگا تو جیسے عام دن ہم نے گزارے ہیں ویسے رمضان گزار لیں گے، تو اس صورت میں رمضان سے جو فائدہ ہونا چاہیے اور رمضان سے جو تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو رمضان میں ہی کیوں رکھا؟ 11 مہینے اور بھی تھے، شوال تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، یہ سارے 11 مہینے تھے۔ ان مہینوں میں اللہ نے روزہ کیوں نہیں رکھا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا؟ روزہ ایک الگ چیز ہے، رمضان کا مہینہ الگ چیز ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ جس کے نتیجے میں ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں روزہ اس لیے دیا تاکہ تم متقی بنو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، اللہ والے بنو، تو یہ روزہ اللہ نے رمضان ہی کے مہینے میں کیوں رکھا؟ اس کے علاوہ 11 مہینے تھے، کسی اور میں رکھ دیتے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ تشریح خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ میرے بندو رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہم نے۔ اور قرآن کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے اگر آپ موجود ہوں تو شب برات میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ قرآن کیا چیز ہے۔ ان میں سے قرآن کی برکات، قرآن کے ثمرات، قرآن انسان کی زندگی کا معمول اور آدمی کے حیات اور زندگی گزارنے کا پورا ایک نقشہ کھینچتا ہے، اور آدمی کیسے آدمی بن سکے، انسان کیسے انسان بن سکے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ گویا اللہ نے اپنا قانون دنیا والوں کو دیا ہے قرآن کی شکل میں۔ تو اللہ کا قانون، جیسے ہمارا رب ہمارا خالق اور مالک ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، تو وہی اچھا سوچ کر اپنی رحمت اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ تو جب رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ قرآن ہے تو قرآن رمضان میں آیا ہے، قرآن رمضان میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جیسے ہم نے اپنی بڑی رحمت، بڑی خیر اور بڑی برکت جو ہے رمضان کے مہینے میں قرآن کی شکل میں اتارا ہے، تو ہم تم پر روزہ بھی اسی مہینے میں دے دیتے ہیں تاکہ تم خوب روزہ سے فائدہ اٹھا سکو، اور رمضان کے برکات جو قرآن کی وجہ سے اس مہینے میں آئے ہیں وہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھا۔ ہاں نفلی روزے ہیں، کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرنا چاہے تو میرے نبی علیہ السلام جو ہے ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام بیض کہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے سنت کی نیت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کو نبی کی سنت پر چلنے کا، روزہ رکھنے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اگر ایسے ہی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کوئی آدمی جمعہ کو روزہ رکھ لے، کوئی پیر کو روزہ رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا ہے۔ فرض روزہ صرف اور صرف جو ہے رمضان کا کیا کہ رمضان میں تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، ان روزوں کو ادا کرو۔ اب یہ کہ میرے بزرگوں رمضان کو گزارنے ہم نے بات شروع کی تھی کہ رمضان کو ہمیں پوری طرح سے اصول کرنا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے، روزہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو یہ روزہ تم اس کو کس طرح سے رکھو گے اور کس طرح سے ہم اس کو اپنے اندر لائیں کہ جس سے واقعتاً اللہ کا جو منشا ہے، اللہ کی جو چاہت ہے کہ وہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا بنانا چاہتا ہے، وہ ہم کیسے بنیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کے سامنے چند اصول رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے بزرگوں یاد رکھیے کہ رمضان کے دنوں میں کچھ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ ان 7 طرح کے اعمال ہیں، ان 7 طریقوں پر ہم جب رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم رمضان کو پوری طرح سے اصول کر سکیں گے۔ رمضان کے دنوں میں سب سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ ابھی بھی روزہ کے بارے میں ہم نے کہا، انشاءاللہ آئندہ اور بڑی تفصیل سے بات ہم رکھیں گے۔ تو رمضان کے دنوں میں سب سے پہلا عمل ہے روزہ۔
روزہ سے بڑھ کر ان دنوں میں کوئی عمل نہیں ہے۔ رمضان میں اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، تو لہذا ہماری جو زندگی کے باقی رمضان گزرے ہیں اس کو ایک طرف رکھا جاوے، اور آنے والا جو یہ رمضان ہے ہمارا، اس میں ہم اور آپ طے کر لیں کہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ایک بھی روزہ۔ کیونکہ روزے سے اچھا روزہ چھوڑ دینا ایک بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کو شرعی عذر کہا جاتا ہے، تو شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کو مسلمان اور اچھا ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے بتلایا ہے کہ آپ اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ انتقال کر جائیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی۔ ماہر مسلمان ڈاکٹر اگر ایسا کہے تو پھر ان کی بات مان کر ہمارے فقہا نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی رخصت ملے گی، روزہ نہ رکھے، آئندہ اس کی قضا کرے۔ لیکن الحمدللہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ بیمار ہوں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھ سکیں۔ وہ تو جو نہیں رکھتے ہیں وہ بہانہ بناتے ہیں۔ کوئی کہ میں بہت سارے مجھے ایسے افراد ملتے ہیں، بڑے جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، لیکن روزہ نہیں رکھے ہیں، پان چبائے پھر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ کیوں روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں مولانا، دوائی کھاتے ہیں، ڈائبٹیز بہت زیادہ، شوگر بہت ہے، اور اگر روزہ رکھیں گے بڑھ جائے گا۔ ارے میرے بزرگوں، روزہ کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو صحت ملتی ہے، انسان کو صحت ملتی ہے۔ صحت کے دو طریقے، ایک باڈی ہے، جسمانی پارٹس ہیں، جسم کے اندر بھی صحت آتی ہے، اور ایک روحانیت ہے۔ جسم ہمارا ایک جسم جو ہماری ڈھانچے، ہماری شکل و صورت نظر آتے ہیں، یہ ہے ایک جسم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے صحت دیتے ہیں۔ اور ایک اس کے اندر ہے جو ہے ہمارے اندر، تو یہ جسم چل رہا ہے اور یہ اس کے اندر کی وہ چیز ختم ہو جاوے تو ہمارا جسم بیکار ہو جاوے، لوگ ہمیں لاش کہنے لگے، مردہ کہنے لگے۔ روح ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے جیسے جسم کو صحت ملتی ہے، اسی طرح سے روح کو بھی صحت ملتی ہے، اور روح کو ہی صحت ملنا اس کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے، جس کا روزے کا جو مقصد ہے کہ اللہ تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، یعنی اندر کے بیماریوں کو، دل تمہارا پاک ہو حسد و بغض عداوت سے، دوسری ساری چیزوں سے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ خیر خلاصہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ جو لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، شوگر بڑھ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ کم ہمتی کی بات ہے، یہ کم ہمتی کی بات ہے، اور اللہ تعالی سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پالن ہار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کی کمی کی نشانی ہے۔ اگر اپنے رب سے محبت ہو تو ان کے راستے میں روزہ تو کیا، جان قربان کر دینا بھی گوارا ہے۔ اگر محبت نہیں ہو تو ہم اللہ تو کیا، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جسے کسی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے پیچھے ایسا دیوانہ ہوتا ہے، اپنا کھانا پینا بھول جاتا ہے، اگر بیوی والا ہو تو بیوی کو بھول جاتا ہے۔ ہاں، ایسے افراد، ایسے عاشق بھی دیکھے گئے کہ جن کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی وہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا تو نہ گھر آتا ہے، کئی دن تک گھر نہیں آتا ہے، بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ یہ عشق مجازی ہے، یہ نقلی عشق ہے۔ اس کا جب یہ حال ہے تو سوچئے جو اصلی عشق رب سے ہونا چاہیے اور اپنے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جب وہ ہو جاوے تو پھر میرے بزرگوں روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے آدمی نقلی عاشق اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، عشق مجازی کی وجہ سے آدمی کو جب رب سے حقیقی عشق ہو جاوے تو آدمی اپنا کھانا پینا تو چھوڑتا بھی ہے، اپنی اصلی جائز خواہش جو بیوی سے پورا کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی مقصد ہے روزہ کا، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور روزہ نام ہی ہے تین چیزوں کا جو ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ کھانا پینا اور اپنی خواہش پوری کرنے سے بیوی سے دور رہنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو یہ گویا کہ اصلی عشق کی طرف، اصلی محبت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلانا چاہتے ہیں اور تقویٰ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ تو پہلی چیز میرے بزرگوں، رمضان کے دنوں میں ہم اور آپ طے کر لیں کہ خود بھی روزہ رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں گے۔
ہاں، گھر کی عورتیں بھی اگر بہانہ بنائیں ان کے سامنے سنائیے کہ یہ رب سے محبت کی ایک نشانی ہے۔ بچوں کو، یہاں تک کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کا روزہ لکھا ہے کہ بچے صحابہ کرام کے ایسے روزہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک کے وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن ان کو کھلونا دے کر کے، ان کو کھیلنے کے چیزوں کو دے دے کر یا ایسے ہی کسی اور بہانے سے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پھسلاتے تھے اور اس بھوک کی طرف سے ان کا دھیان بٹاتے تھے تاکہ ہمارے بچوں کا روزہ ہو سکے اور آئندہ کے لیے ان کی پریکٹس اور مشق ہو سکے کہ آئندہ ہمارے بچے بڑے ہو کر روزہ نہ توڑیں۔ یہ جو لوگ نوجوان ہیں، نوجوانی کے عالم میں رمضان کے دنوں میں ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان آنکھوں نے دیکھا ہے برقعے کے ساتھ ہیں اور ہوٹلوں پر گول گپے کھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی تربیت بچپن میں ان کے ماں باپ نے نہیں کی ہے، جن کے ماں باپ نے ان کو سکھایا نہیں کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے، روزہ کیا چیز ہے، روزے سے کیا ملتا ہے۔ خود ان کے ماں باپ اس وقت روزہ نہیں رکھتے ہوں گے جب وہ بچے چھوٹے تھے، اس لیے میرے بزرگوں یہ ہماری نئی نسل جو نوجوان ہیں وہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے الگ الگ معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہو کر پھرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، آدھا ہی روزہ ہو، روزہ ضرور رکھوائیے۔ ہاں، آج کل کچھ نئے نئے نوجوان قسم کے ڈاکٹر نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بچوں کا روزہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ روزہ کیوں رکھواتے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، بچوں پر روزہ نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن میرے صحابہ کے واقعات کیوں آئے ہم تک؟ حضور علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے صحابہ جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، بچے تھے، معصوم تھے، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے صحابہ کے واقعات ہم تک کیوں پہنچائے گئے؟ یہ بھی تو سوچنے کی چیز ہے۔ یہ اس لیے پہنچائے گئے کہ امت کو معلوم ہو کہ جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی وہاں پر یہ بچے روزہ رکھتے تھے، اسی لیے مسلمانوں تمہارے بچوں کو بھی روزہ رکھواؤ۔ اس لیے تو یہ واقعات ہم تک پہنچے، ورنہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں نہیں تھی آج تک وہ واقعہ، حضور کا کیا واقعہ ہے وہ آج تک ہم تک نہیں پہنچا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ہمارے صحابہ کرام نے ہم تک نقل کر کے پہنچایا اور قیامت تک یہ باتیں پہنچتی رہیں گی۔ یہ اس لیے تاکہ امت سیکھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو بھی کوشش کروائے، پورا دن نہ صحیح، آدھا دن نابالغ ہے آدھا دن ہی روزہ رکھے، لیکن روزہ رکھوایا جاوے تاکہ ان کی عملی مشق ہو سکے اور آگے چل کے وہ کوئی بہانہ نہ کرے۔ ہمارے کئی دوست ایسے ہیں، ہم لوگ بچپن میں جب روزہ رکھتے تھے آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، الحمدللہ ایسے کئی ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے، یہاں تک کہ روزے کا شوق اتنا تھا میرے بزرگوں بچپن میں کہ جب سحری کھانے کے لیے اٹھتے تھے تو ماں باپ بعض مرتبہ نہیں اٹھاتے تھے کہ نہیں چھوٹا ہے پریشان ہو جاتا ہے رہنے دو۔ تو اتنا بھی یاد ہے واقعات ہم لوگوں کو کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ اٹھ کر کے سحری کھاتے ہوئے ماں باپ کو دیکھ کر روتے تھے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا، ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ مجبور ہو کے بعد میں ماں باپ کھانا کھلا دیتے تھے، چلو آدھا دن ہی روزہ رکھ لو، پھر بعد میں ہم خوش ہوتے تھے کہ آج ہمارا روزہ ہے۔ تو ایک یہ تربیت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں روزہ رکھنا، ان کو دین کی اہمیت بتلائیں کہ دین کیا چیز ہے۔ دین کے ارکان میں سے ایک روزہ بھی ہے، روزے کی اہمیت ہم اپنے بچوں سے نکال چکے ہیں، اس لیے ہمارے نئی نسلیں جو ہے، نوجوان نسلیں منہ میں گٹکا لیے پھرتے ہیں، نہ جانے ہوٹلوں پر جا کر کھاتے ہیں، ہوٹل کھولنے والا بھی مسلمان، اس میں کھانے والے بھی مسلمان۔ سوچئے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کو غضب آتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہوں گے کہ میں زمین کو ختم کر دوں، لیکن کچھ نیک لوگ ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ نیک گھرانے ہیں جن کے گھروں میں بچے اور نوجوان بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آتی ہے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے رمضان میں، وہ یہ نہیں سمجھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں ہمارے عمل کی پیشی ہوگی، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اللہ کا غصہ غالب ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے غصے کو دیکھ کر آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ سارے نبی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، مجھے بچائیے اللہ،
کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا غضب غصے میں ہوگا اور اللہ غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ تو یہ خوشی ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان کے دنوں میں نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، طاقت ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے، جانے دو کون بولنے والا ہے، واقعتاً کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن آخرت اللہ نے وہی بولنے کے لیے رکھا ہے کہ وہاں اللہ بولیں گے، حضور بولیں گے اور ہمیں چپ چاپ سننا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمارے خلاف فیصلے ہوں گے۔ روزہ نہ رکھنے پر حضور علیہ السلام نے ایک حدیث سنائی، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو امتی رمضان کے دنوں میں جان بوجھ کر روزہ، ایک روزہ توڑ دے، ایک روزہ رمضان میں جان بوجھ کر توڑ دے اور اس روزے کی قضا کے طور پر پورے 11 مہینے کے روزے رکھے، اس ایک روزے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے 11 مہینے کا روزہ۔ یاد دیکھیے رمضان کے روزے کی کیا اہمیت ہے، لیکن افسوس ہم روزہ ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے نوجوان ایسے ہی پھر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی بہانے کی چیزیں بنا بنا کر ہمارے بڑی عمر کے لوگ بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے، بھوکا رہیے، پیاسا رہیے، لیکن روزہ کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجئے، یہ تو اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ بندے کو کس کو اللہ سے محبت نہیں ہے، بس اس محبت کو ذرا اوپر لانا ہے اور اپنے رب کو محبت دکھانا ہے۔ خیر، تو پہلی چیز میرے بزرگوں رمضان میں یہ ہے کہ ہم روزہ کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کرواویں، اپنی اولاد کو بھی اہتمام کرواویں۔ دوسری چیز میرے بزرگوں ہے رمضان کے دنوں میں دوسرا عمل ہے، وہ ہے نماز تراویح۔ تراویح کی نماز حضور علیہ السلام نے رمضان میں شروع میں 2-4 دن نماز پڑھائی، تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جو ہیں مسجد نبوی میں رمضان میں ایک الگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ مدینہ جتنا بڑا تھا، مدینہ کے الگ الگ گلیوں میں جو مسجدیں تھیں، وہ دور دور سے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقتداء میں کہ میرے نبی امام بنیں گے، میں پیچھے نفلی نماز اللہ کے نبی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی نفلی نماز جماعت سے نہیں آئی تھی۔ فرض کے علاوہ دوسری نماز جو بھی ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور نفل میں 2 قسمیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا ہے۔ نفل کی 2 قسمیں، ایک مؤکد ہے، غیر مؤکد ہے، اسی کو سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ نفلی نماز بھی حضور پڑھاتے ہوں، لہذا اس کی وجہ سے سب صحابہ مسجدوں میں آ گئے کہ اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب دیکھا حضور نے کہ اتنا بڑا مجمع، پوری مسجد نبوی فل ہو گئی، بھر گئی، تو حضور علیہ السلام چونکہ دروازہ مسجد سے لگا ہوا تھا، آپ بار بار دیکھتے تھے کہ یہ لوگ گئے کہ نہیں گئے۔ 2-3 دن کے بعد بار بار دیکھنے لگے گئے کہ نہیں گئے، لیکن سارے صحابہ اپنے شوق میں کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، نفلی نماز، بس بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام دیکھتے رہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تب آئے مسجد میں، اور آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے تمہارے شوق کو دیکھا۔ صحابہ کرام کا شوق بھی عجیب و غریب شوق تھا میرے بزرگوں۔ ایک واقعہ ہم نے سنا ہمارے حضرت شیخ سے، ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، ایک دم بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہو گئے، سخت بیماری کا عالم تھا، تو بیماری میں بہت روتے تھے، بہت زیادہ رونے لگے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، ذرا ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ جب وہ گئے تو ان کو دیکھنے کے بعد اور رونے لگے۔ تو ان ملاقات کرنے والے صحابہ کو ایسا لگا کہ شاید حضرت کو بہت زیادہ بیماری کی تکلیف ہے، اس لیے بہت زیادہ رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مجھے بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اسی لیے میں رو رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے۔ اگر جوانی میں بیمار کرتا تو کتنا مزہ آتا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فرائض کے علاوہ نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، یا بندہ جو ہے اپنے جوانی کے دنوں میں، اپنی طاقت کے دنوں میں جن عبادتوں کو اہتمام سے ادا کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس عبادت کا ثواب لکھ کر دیتے ہیں۔
یعنی ایک آدمی صحت کے عالم میں ہے اور ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، صحت مند ہے، ایک بھی نماز با جماعت چھوڑتا نہیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ہر روز چند لمحہ چند وقت نکال کر کے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے، وہ ایک دم صحت مند ہے، لیکن اچانک وہ بیمار ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اب بیماری کی وجہ سے نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ نفلی نمازیں پڑھ سکتا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام کر سکتا ہے، نہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، نہ دعاؤں کا اہتمام کر سکتا ہے، تو وہ بندہ مایوس نہ ہو کہ میں تو ابھی طاقتور ہوتا، صحت مند ہوتا تو یہ سب کام کرتا، میرا ثواب کتنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس نے جوانی اپنے طاقت کے زمانے میں ایسا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے دنوں میں بھی اتنا ہی عمل کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے امت پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس شوق سے رو رہے تھے کہ ہمارے بڑھاپے کا عمل میرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہوگا، کاش کہ میں جوانی میں بیمار ہوتا تو میرے جوانی کی عبادت لکھی جاتی۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام کا میرے بزرگوں۔ تو خیر صحابہ کرام شوق کی وجہ سے سب کے سب بیٹھے رہے تو حضور آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے شوق کو دیکھا کہ تم لوگ کس شوق سے بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تراویح کو بھی فرض نہ کر دے، ورنہ اگر فرض کر دیتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے، تمہارے بعد آنے والی امت مشقت میں پڑ جاتی، اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں آیا۔ تو فرض نہ ہو جاوے اس لیے میرے آقا نہ آئے، ورنہ صحابہ کا شوق تھا اور حضور نے پڑھائی ہے نماز۔ اسی لیے یہ میرے بزرگوں سنت مؤکدہ کے طور پر فقہا نے لکھا ہے کہ ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رمضان کے دنوں میں دوسرا عمل ہے تراویح، اس کا بھی ہم سب انشاءاللہ پورے 30 دن اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا عمل ہے میرے بزرگوں قرآن مجید کی تلاوت۔ شروع میں ہم نے بتلایا کہ اس رمضان کے دنوں میں اللہ نے روزہ کیوں رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہمیشہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ پورے سال جو آپ پڑھتے تھے پورا دور کب سناتے تھے؟ رمضان میں جبریل علیہ السلام آسمان سے آتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دور سناتے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت آپ بہت زیادہ کرتے تھے، اور قرآن اس مہینے میں اترا ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں خوب تلاوت کیا جاوے۔ ہم 24 گھنٹے کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم متعین کر لیں، فکس کر لیں کہ اتنے دیر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو کرنا ہے۔ یہ میرے بزرگوں وقت نکالیے، وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا کے لیے وقت نکال رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کھیتوں میں جانے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، فیکٹری میں جاب پر جانے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، ہمارے پاس افسوس وقت نہیں ہے تو بس اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے، افسوس کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو بس 5-10 منٹ نماز پڑھ لیتے ہیں وہی سمجھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے ہم نے فرض ادا کر دیا، پر میرے بزرگوں بندے ہونے کا بھی تو حق ہے کہ اپنے اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کے غلام ہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک وقت نکال کے آپ کو دیا ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے دنوں میں خاص طور پر، اس کے علاوہ 11 مہینوں میں عام طور پر ہم اپنا ایک وقت متعین کریں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں گے سب انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز ہے روزے کا اہتمام کرنا ہے، دوسرا تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھا ہے میرے بزرگوں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرض نماز کو 70 درجہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی جو بھی فرائض تم ادا کرو گے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک فرض نماز پڑھی ظہر کی، 70 ظہر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ادا فرمائیں گے، اور 70 تو یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ وہ جو عام دنوں کی بات ہے کہ اگر با جماعت نماز پڑھی تو 27 درجہ ثواب ہیں۔ یہ
یہ میرے بزرگوں بہت زیادہ ثواب ملے گا گویا اگر کوئی آدمی ایک نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا. اکیلے پڑھے تو 70 درجہ، با جماعت پڑھے تو 70 کو 27 میں ضرب دے دیجئے، کتنے زیادہ ثواب ہوں گے. وہ اللہ کی پناہ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ان ثوابوں کو لوٹیں، با جماعت نماز ادا کریں، گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں. تو نفلی نمازوں کا اہتمام کریں. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے، نفل صدقہ دیتا ہے یا دوسری نفلی عبادت کرتا ہے تو اس مہینے کے اندر جو ہے اس نفل کو اللہ تعالیٰ فرض میں بدل دیتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، فقہاء نے لکھا ہے اور جہاں تک ہمارا دل بھی جاتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی کئی فرض نمازیں چھوٹی ہوں گی. ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بچے تھے، بالغ کب ہوئے اور اس کے بعد ہماری نمازیں ہم پر کب فرض ہوئی ہمیں پتہ نہیں چلا. بعد میں جب دین میں لگے تو پتہ چلا. تو کئی نمازیں ایسی ہوں گی ہم پر ہوں گی. تو جب ہم ان دنوں میں نفلی نماز ادا کریں گے تو ایک رکعت نفل پڑھے تو ایک رکعت فرض کرنے کا ثواب ہے. تو سوچئے کہ ہم پورے مہینے میں اگر کئی ہزار نفل نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں جو فرض چھوٹے ہوں گے کل قیامت کے دن ترازو کے اوپر ہمارے ان رمضان کے نفلی نمازوں کو فرض بنا کر پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہم سے اگر فرض بھی چھوٹے ہوں گے تو یہ نفلی نمازیں جو ہے انشاءاللہ وہ فرض کا درجہ رکھے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر یعنی رمضان کے مہینے کے اندر خوب نفلی نمازوں کا اہتمام کریں. اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اسی طرح پانچوں وقتوں میں جو ظہر کے بعد ہے، عصر سے پہلے ہے، مغرب کے بعد ہے، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد جو نفلی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. اور خاص طور پر میرے بزرگوں ایک نماز ہے جس کا تو اس مہینے میں اہتمام کرنا ہی چاہیے، وہ ہے تہجد کی نماز. یہ اللہ والوں کی شان ہے اور حضور کی سنت ہے. اللہ کی پسندیدہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے میرے نبی تہجد پڑھیے نافلۃ لک، یہ آپ کی طرف سے زائد نمازیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. تو ہمیں تہجد آرام سے تہجد پڑھ سکتے ہیں. سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اس سے پہلے اٹھ جاویں، آدھا گھنٹہ الارم لگا لیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے میرے بزرگوں وقت نہیں ہے ورنہ اور آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کے اعمال پیش کرتا میں، تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ وقت نکال لیجئے. 4 رکعت کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے. اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 8 رکعت پوری پڑھ لیں، نہیں تو کم سے کم 2 یا 4 رکعت دو. پورے 30 دن انشاءاللہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے سب انشاءاللہ. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں، وقت نکال کر بار بار دعا کریں. رمضان کے دن اسی طرح سے حج کے موسم جو ہیں یہ خاص طور پر ان میں ہر وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. عام دنوں میں ایسا نہیں ہے. عام دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا مغرب سے پہلے کا وقت ہے، جمعہ کے دن میں کوئی ایک وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. لیکن رمضان کے بارے میں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جو مانگو ملتا جاتا ہے. تو مطلب ہمیشہ دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب آہوزاری کر کے رو کر کے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں. میرے بزرگوں اصل ضرورت جو ہے وہ آخرت کی ضرورت ہے. دنیا تو ایسے ہی گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. وہ لوگ جو روڈ پر سو رہے ہیں ان کی بھی دنیا گزر رہی ہے، جو محلوں میں سو رہے ہیں ان کی بھی دنیا گزر رہی ہے. دنیا تو چلی جائے گی. اصل ضرورت کی چیز وہ آخرت کی ہے کہ کہیں اللہ آخرت میں ناراضگی کا اظہار نہ کر دے. تو اللہ سے آخرت کے لیے خوب رو کر مانگیں. دنیا کی بھی جو ضرورتیں ہیں وہ مانگیں. اس کا اہتمام انشاءاللہ ہم پورے 30 دن دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے. اس کے بعد میرے بزرگوں چیز ہے اس مہینے میں خاص طور پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان کے مہینوں میں اتنا صدقہ کرتے تھے کہ آپ کا صدقہ گویا کہ آندھی کی طرح چلتا تھا. محدثین نے یہاں بتلایا ہے کہ صدقہ یہ تو مال خرچ کرنا ہے اور آندھی ایک ہوا ہے، ان دونوں میں کیا مناسبت؟ تو مناسبت حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں ذرا تفصیل پر روشنی ڈالی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو چاہے جو گھر ہو، چاہے وہ گھر بند کیوں نہیں ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اس گھر میں بھی وہ ہوا گھسی جاتی ہے.
گھر کھلا ہو تب بھی ہوائیں گھستی ہے، گھر بند ہو ہر گھر میں ہوائیں جاتی ہے۔ تو حضور کا صدقہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے صدقات سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا تھا، ہر کسی کو صدقہ ملتا تھا اور آپ خوب مال لٹاتے تھے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہماری حیثیت جتنی بھی ہے، ہماری حیثیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے جیسے نہیں ہے، نہ ہمارا دل حضور جیسا ہے کہ حضور تو ایک ٹائم کھانا رکھنا بھی زائد اپنے یہاں پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک وہ روایت یاد آ گئی، نماز آپ نے پڑھائی، دعا بھی نہیں مانگی آپ نے، فوراً صحابہ کرام کو ہٹاتے ہوئے جلدی سے گھر گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلی بار اتنی تیز نماز سلام پھیرے اور گھر چلے گئے، سب صحابہ بیٹھے ہی ہیں، کوئی اٹھ کے گئے نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اور آنے کے بعد پھر جو عصر کا وقت تھا، غالباً سب تسبیح میں مشغول تھے، تو میرے نبی نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کیوں گیا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو اسی لیے آپ گھر گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے نماز میں خیال آ گیا تھا کہ کچھ مال آئے تھے میرے پاس، ان میں سے ایک سونے کا سکہ یا ٹکڑا رہ گیا تھا جو میں نے صدقہ نہیں کیا تھا، تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ وہ مال میرے گھر میں رہ جاوے اور میں ایسے ہی حالت میں باقی رہوں، اسی لیے میں جلدی سے بغیر دعا مانگے جا کر سب سے پہلے کیا کیا، اس کو صدقہ کر کے اب میں پھر واپس آیا ہوں۔ تو میرے آقا کا دل تو اتنا بڑا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، ہمارا دل اتنا بڑا ہے بھی نہیں، اور ہمارے لیے اتنی ضروری چیز اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم سب لٹا دیں، ہماری بھی ضرورتیں ہیں، ہم اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھیں، لیکن رمضان کے مہینوں میں اور رمضان کے دنوں میں اپنا دل بڑا کر لیں، زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، کسی کو دھتکارے نہیں، جو آوے جیسا آوے ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کریں۔ اس کے بعد میرے بزرگوں آخری چیز ہے، یہ سارے 6 کے 6 اعمال ہمیں اس وقت فائدہ پہنچائیں گے اور روزے کا مقصد تب ہمیں حاصل ہوگا لعلکم تتقون، کہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا نفع تم کو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم گناہوں کو نہ چھوڑو، تم اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرو، نگاہوں پر کنٹرول نہ کرو، آنکھوں پر کنٹرول نہ کرو، اپنے جسم کے اعضاء پر جب تک کنٹرول نہ کرو تمہیں روزہ کے برکات نہیں مل سکتے۔ اسی لیے میرے بزرگوں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کے دھوکہ دینے کی بات نہ ہو، کسی کو گالیاں نہ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر میرے نوجوان بھائی جو ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں کہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے اور ٹائم پاس رمضان میں کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ موبائل کو سمجھتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں سو کر بھی، اور اس دنوں میں خاص طور پر عجیب اللہ کی قدرت ہے اور ان لوگوں کی سازش ہے کہ رمضان ہی کے دنوں میں میچ شروع ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ رمضان کے دنوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان ہمارے جو ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر میچ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، مسجدوں کا بھی احترام کریں اور سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔